ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات ہو رہی ہے آج پولیو کے حوالے سے، اور ایک ایسا جراثیم ہے، ایسا وائرس ہے، ایک ایسا دہشت گرد ہے جو کہ ایک انسان کو مفلوج کر دیتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا پہ جو ہے آلموسٹ اس پہ قابو پایا جا چکا ہے، اور بہت پیسہ خرچ ہوا ہے۔ قابو پانے کے لیے صرف باتوں سے قابو نہیں پایا جاتا، کوششیں کی جاتی ہیں، فنڈز۔ پاکستان میں سالوں سے کیمپین چل رہی ہے، لیکن ابھی تک پولیو کے کیسز ہوتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، گاؤں دیہاتوں کا تو مجھے نہیں پتا، میں شہروں کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے لوگ فون کر کے کہتے ہیں مجھے کہ اب ہمارے پاس پولیو کیمپین والے نہیں آتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیمپین کیسے چل رہی ہے جب لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے، اور کس طرح سے پولیو پہ کیسے قابو پائیں گے۔ اس حوالے سے جو ہم نے بچوں کے جو امراض کے ماہر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ، اس کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر جمال رضا صاحب سے آج ہم نے پروگرام میں مدعو کیا، اور ان سے ہی مشورہ لیں گے کہ کیا کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بتا رہے تھے پوری دنیا کا اسٹیٹس پولیو کے حوالے سے اور پاکستان کا۔ جی ہاں، 2006 سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ 4 ملک تھے دنیا میں جن میں پولیو رہ گئی تھی، جس میں پاکستان، افغانستان، انڈیا اور نائجیریا۔ انفارچونیٹلی ابھی تک وہی اسٹیٹس ہے کہ باقی ساری دنیا سے، مطلب کچھ ممالک ہیں جو کہ پرائمری انڈیمک نہیں کہلاتے، لیکن وہاں پہ کیسز مائگریٹ کر کے ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن پرائمری جو انڈیمک کنٹریز ہیں وہ 4 ہی کنٹریز ہیں، اور ابھی تک وہ 4 ہی کنٹریز ہیں۔ اور جو پچھلے سال کی اسٹیٹسٹکس ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں 649 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس سال، لاسٹ 2011 میں، 2011 میں، جس میں سے 198 cases, which is the highest in the world, have been reported in Pakistan. یہ لو بھائی، 80 in Afghanistan, افغانستان ہم سے کم ہے۔ 60 in Nigeria, and only 1 case in India. انڈیا میں ایک کیس۔ ایک کیس۔ انڈیا کی آبادی کتنی ہے؟ انڈیا کی آبادی پاکستان سے تو بہت زیادہ ہے، ارب سے بھی زیادہ ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، میرے خیال میں کوئی 1 ارب سے اوپر ہے، 1 ارب 40 کروڑ پتہ نہیں کتنے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا۔ پاکستان جس میں 17-18 کروڑ ہے، ہم 198، اور ہمیں شرم آ رہی ہے، مجھے اس وقت اپنے آپ سے شرم آ رہی ہے کہ ہم دوبارہ، یعنی کم ہونے کے بعد دوبارہ ورسٹ پوزیشن پہ چلے گئے۔ اور وجہ میں جاننا چاہوں گا، ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ میں مسز ہارون بات کر رہی ہوں۔ جی مسز ہارون، خوش آمدید جناب۔ تھینک یو۔ مجھے بات کرنی تھی، پوچھنی تھی کہ میں میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں جو ہے وہ انڈر 5 ایئرز ہیں، تو مجھے یہ پوچھنا تھا، میں دونوں بچوں کو اپنے پولیو کے پراپرلی ویکسینیشن کراتی ہوں، ویکسینیشن جو پورے کراتی ہوں اس میں پولیو کے ڈراپس پلائے جاتے ہیں، لیکن بار بار جو ٹی وی پہ چلاتے ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب بھی پولیو کے ڈراپس پلانے والے آئیں تو ہم اس کو پلائیں، تو مجھے پوچھنا تھا کہ یہ ویکسینیشن میں یہ اٹس اوکے یا پھر ہمیں ہر دفعہ جب دروازے پہ آئیں تو ہم پلائیں؟ اچھا، پہلی بات، آپ کے دروازے پہ آتے ہیں پولیو والے؟ جی بہت آتے ہیں۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ آپ تو بڑی خوش نصیب ہیں۔ یہ بھی تو شیورٹی نہیں نا، آج کل یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آرٹیفیشل جو ہو جاتا ہے۔ چلیں، یہ بھی پتہ کر لیتے ہیں، بہت شکریہ۔ ایک اور بات، جن لوگوں کے گھر پہ پولیو کے ڈراپس یا پولیو کے خطرے پلانے کے لیے آپ کے گھر کوئی نہیں آیا ہو، تو آج آپ اس پروگرام میں ضرور بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بات ہو رہی تھی 198، کیا وجہ ان 4 سالوں میں کیا ہو گیا؟ یہ وہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا، لیکن میرا خیال میں پہلے یہ جو کالر آپ کی آخری تھیں، یہ اس پروگرام کا سب سے اہم کال ہے۔ جی بتائیے۔ بیکاز واٹ شی ہیز آسڈ ہیز بین ریپیٹڈلی آسڈ کہ جی اگر ہم اپنے بچوں کو ویکسینیشن کرا رہے ہیں تو کیا ہم پھر بھی پولیو کے خطرے پلائیں؟ اینڈ دا کلیئر ان ایمبیگوس ووسیفرس آنسر از کہ جی ہاں، بالکل 100% آپ قطرے پلائیں، اس وقت تک پلائیں جب تک اس ملک سے پولیو کا خاتمہ نہیں، کب تک؟ کون سے ایج گروپ تک؟ نہیں، 5 ایئرس تک۔ 5 ایئرس تک۔ اور کتنے خطرے سال میں؟ جتنی بھی مہم چل رہی ہے وہ جب بھی گھر پہ آئیں وہ ضرور، اور گھر پہ نہ آئیں تو پھر کیا کریں؟ نہیں، وہ تو پھر اس کا ایک الگ میکینزم ہے کہ وہ دے شوڈ رپورٹ کے جی وہ ادارے کے جن کو جو رسپانسبل ہیں کہ گھروں پہ ٹیمیں بھیجی جائیں، اگر ان کی طرف سے ڈیلیوری کے اندر یا وہاں تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ ہے یا اس میں کوئی سسٹم کا فالٹ ہے تو وہ رپورٹ ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی جو پرابلم ہمارا، جو آپ کا جو پہلا سوال تھا، وہ اس سے لنکڈ ہے کہ کیوں ہمارے یہاں ختم نہیں ہو رہی، کیوں ہمارے یہاں کیسز ساری دنیا سے ختم ہو گئی تو ہم کیوں انوکھے ہیں کہ ہمارے یہاں کیسز بڑھ گئے ہیں ختم ہونے کے بجائے؟ اور اوبیسلی آنسر اس کا کوئی
ایک دیر از نو ون سنگل آنسر, ملٹی فیکٹوریل پرابلمز ہیں. پاکستان انفارچونیٹلی بہت زیادہ مشکل حالات سے گزرا ہے پچھلے یہ جو 2006 کے بعد سے, وار آن ٹیرر کے حوالے سے, پولیٹیکل سیناریوز کے حوالے سے. اور یہ ایکچولی یہ کراس ٹرائبل ایریا کے اندر پولیو جو افغانستان اور پاکستان دونوں سے کیسز بھی آپس میں ادھر سے ادھر جاتے آتے رہے, اور اسی وجہ سے وہ پوری کوریج نہیں ہو سکی. بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں پر فزیکلی پہنچنا بھی مشکل تھا. پھر اس کے بعد کچھ ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی ایک گروپ ایسا تھا کہ جس نے پولیو کے حوالے سے مختلف ڈس انفارمیشن پھیلائی. کچھ مولانا تھے جنہوں نے کہا ایک تو ہر جگہ ہمارے یہاں ہر چیز کو اسٹیرلٹی سے لنک کر دیا جاتا ہے کہ جی بچے بند کرنے کے لیے. بھائی دنیا میں اور بھی چیزیں ہیں, اور پولیو کی مہم ساری دنیا میں چلی ہے. یہ ایسا کوئی اس میں چیز نہیں ہے کہ اس میں اسٹیرلٹی. اسامہ بن لادن پکڑے گئے تھے نا پولیو کے, وہ تو ان کو ٹریپ کیا گیا تھا صرف. وہ یہ لو ہمارے یہاں پولیو ختم نہیں ہو رہی اور پولیو کے چکر میں جو ہے نا. تو بہت سارے عوامل ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بار بار لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جی آپ کو قطرے ضرور پلانے ہیں. ایک فیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں فٹیگ فیکٹر, کیونکہ بار بار جب مہم چلتی ہے تو ایک ریپیٹڈ وہ آپ مسل کو اگر اسٹیمولس دیں تو تھوڑی دیر کے بعد مسل فٹیگ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی مہمات جب بار بار چلتی ہیں تو اس میں بھی ایک فٹیگ فیکٹر آ جاتا ہے کہ جب آپ بار بار وہ کام کرتے ہیں تو اس میں اس کی جو ایفیشنسی اور ایفیکیسی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے. لیکن اس کا کوئی اور سولوشن نہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار اتنے دنوں سے چل رہی ہے مہم, ختم تو ہوا نہیں, پولیو کیسز تو اور بڑھ گئے, فائدہ کیا؟ فائدہ اس کا ہونے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اور زیادہ زور سے, اور زیادہ مکمل طریقے سے, اور زیادہ فورسفلی یہ مہم چلائی جائے تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ بیماری. اچھا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ابھی کالز لوں گا, لیکن کہ یہ جو ہمارے پاس ویکسین پلانے کے لیے لوگ آتے ہیں, جی یہ ویکسین کتنی سیف ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی سیفٹی کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے فوزیہ صاحبہ. السلام علیکم فوزیہ صاحبہ, لائن پہ آپ موجود ہیں, کال ڈراپ ہو چکی ہے. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی آپ, ٹھیک ہیں؟ جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میری بھتیجی ہے, اس کی نا جب اب وہ 3 سال کی ہوئی ہے, وہ چلنا شروع ہوئی ہے, تو تب ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ چھوٹی ہے, ایک بڑی ہے گھٹنے سے نیچے. جی جی. تو وہ چلتے وقت نا یعنی صاف واضح پتہ چلتا ہے جیسے 1-2 انچ کا فرق ہے. ٹھیک. اور آپ نے بھی کہا نگلنے سے بھی ہو جاتا ہے, تو کیا یہ پولیو ہے؟ کنجنائٹل ہیڈ ڈسلوکیشن عموماً یہ پولیو نہیں ہوتا. یہ جو آپ جو کیفیت بتا رہی ہیں اس میں پیدائشی طور پر ایک ٹانگ چھوٹی ہوتی ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس کو ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہلکے سے ذکر کیا, کنجنائٹل ہپ ڈسلوکیشن, کہ جس میں پیدائشی طور پہ جو ہپ ہے وہ ایک دوسرے سے ایک ہپ جوائنٹ جو ہے وہ اپنی جگہ سے باہر ہوتا ہے, اور وہ پیدائشی طور پہ ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پولیو نہیں ہے. یہ زیادہ تر امکانات اس بات کہیں گے یہ پولیو نہیں ہے. اب اس کو مزید بات کریں گے. اور ایک اور بات کہ اتفاق سے آج ہی ڈاکٹر صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ کنجنائٹل ہپ ڈسلوکیشن جو ہے بچوں میں ایک پرابلم ہوتی ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں پروگرام رکھ رہا ہوں, ضرور دیکھیے گا, کیونکہ اس میں بھی بچے کی جو ٹانگ ہے اس میں چھوٹی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, پولیو کا آپ نے کہا کہ ریپیٹڈ. اچھا ایک اور کالر ہے, مجھ سے کہا گیا آمنہ صاحبہ ہے کراچی سے. السلام علیکم آمنہ صاحبہ, ایک کال لے لیتے ہیں سر, اجتماعی سوال جواب دیتے ہیں. السلام علیکم آمنہ صاحبہ. آمنہ صاحبہ لائن پہ ہیں, ڈراپ ہو چکی ہیں, ویری سوری آمنہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے جی کہ پولیو کے قطرے متواتر جو ہے پلاتے رہیں 5 سال تک. جی. اچھا وہ بچہ جس نے بچپن میں پولیو جو ہے قطرے پیے ہی نہیں ہے, جی جی, اب وہ 4 سال کا 5 سال کا ہو گیا 6 سال کا ہو گیا, اب اس کے لیے کیا کریں؟ نہیں, اگر 5 سال سے اوپر ہو گیا تو پھر تو وہ ظاہر ہے اس زمرے میں نہیں آئے گا, کیونکہ بہرحال اصل میں دیکھیے پولیو کے قطرے تو نہیں پیے, لیکن اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ وہ پولیو وائرس سے ایکسپوز ضرور ہوا ہوگا. اور جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ 95% لوگ جو کہ پولیو وائرس جن کے جسم سے گزرتا ہے ان سب کو بیماری نہیں ہوتی ہے, صرف 1% جو ہے وہ پیرالیٹک پولیو ہوتا ہے, 99% جو ہے وہ نان پیرالیٹک پولیو. اچھا اوکے. سو دا چائلڈ مسٹ ہیو بین ایکسپوزڈ اینڈ بائی دس ٹائم ہیو گاٹ امیونٹی. تو اچھا یہ جو ویکسین ہے, ایک یہاں پہ تاثر ہے کہ جو ویکسین ہمیں پلوائی جاتی ہے یہ سیف نہیں ہوتی ہے, اس کی جو ہوتی ہے. جی یہ بہت بڑا ایک تاثر ہے, اور ابھی سر حوالے سے انفارچونیٹلی کچھ ٹی وی پروگرام کے حوالے سے بھی ایک آدھ پروگرام ایسا آیا تھا جس میں یہ تاثر دیا گیا کہ جی اگر ویکسین خراب ہو جائے تو اس سے جان لیوا ہوتی ہے, اور اس سے پولیو ہو جاتی ہے, اور اس سے
انکیفلائٹس ہو جاتا ہے اور بہت اچھا ساری چیزیں. اس پہ ہی آپ بات کیجیے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو ویکسین آئیڈیلی جی ویکسین جو گھر پہ لے کے جائے جی جی آپ کو پتہ ہے گرمی ہے یہاں پہ، ہاں بالکل میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. کولڈ چین جو ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا جانا کولڈ چین اس کی مینٹین کی جاتی ہے، اور جو ویکسینیٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس تھرموسز ہوتے ہیں جس میں وہ ٹیمپریچر جو ریکمینڈڈ ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین ہوتا ہے. اوکے. ہاؤ ایور جیسے آپ نے کہا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ کہیں کہیں کے اوپر وہ ٹیمپریچر مینٹین نہ ہو، اور اس میں جو پولیو کی وائل ہوتی ہے ویکسین کا، اس کے اوپر ایک کلرز ہوتے ہیں، ایک پرپل کلر کا ایک راؤنڈ سرکل ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں ایک اسمال اسکوائر شیپ ایریا ہوتا ہے جو کہ لائٹ کلر ہوتا ہے. اگر وہ لائٹ کلر ایریا کا کلر چینج ہو کے وہ پرپل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویکسین نے ٹیمپریچر اپنا مینٹین نہیں کیا اور خراب ہو گئی، اور وہ ویکسین خراب ہو گئی. ہاؤ ایور اگر ویکسین خراب ہو جائے تو دا موسٹ اٹ کین ہیپن از کہ دیٹ میں بیکم ان افیکٹو، یعنی وہ کام نہ کرے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ لائیو ویکسین ہے، اگر وہ خراب ہو جائے گی تو وہ ڈیڈ ہو جائے گی، تو وہ اس سے پولیو نہیں ہوگا، اس سے ہلاکتیں نہیں ہوں گی، اس سے کوئی میجر مسہیپ نہیں ہوگا. آریشو بالکل، کیونکہ پچھلے دنوں ٹی وی بالکل پروگرام ہوئے ہیں مختلف چینلز پہ، جی ہاں اس پہ تو یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، یہ میرے خیال میں لیک آف انفارمیشن تھی، لیکن یہ بالکل 100% بات ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور یہی خوف ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا جو وہ ویکسین نہیں پلواتے کہ جی کالج کے لڑکے آ جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کے ویکسینیٹرز آ جاتے ہیں جو ان کو، یعنی اگر ویکسین خراب بھی ہے تو وہ نقصان دہ نہیں ہے، نقصان دہ نہیں. کام نہیں کرے گی. ایک اور کالر ہے سر، ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی موسیٰ صاحبہ، جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر جمال رضا سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں ابھی آپ شایان رضا کا دوست ہوں. اچھا موسیٰ صاحب، جی مجھے پوچھنا تھا کہ اگر میں نے کوئی 5 سال کی عمر سے پہلے کوئی ویکسینیشن نہ پولیو کی لگائی ہو یا ڈراپس نہ لگائے ہوں تو اس عمر کے بعد پولیو روکنے کا کیا ایک ذریعہ ہے؟ نہیں، ابھی ہم نے اس پہ بات کی کہ اگر 5 سال تک ویکسینیشن ایک تو آپ کی ہوئی ہوگی یقیناً، اور اگر نہ بھی ہوئی ہو تو بائی 5 years you already acquire immunity through the natural process. So you don't need vaccination in that sense. After 5 years پولیو ہونے کا رسک کم ہو جاتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ Almost negligible ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. جی اوکے تھینک یو. اچھا ایک اور کالر ہیں، کلیم صاحب ہیں. محترمہ سوری طیبہ کی ایک کال آئی تھی. جی ڈاکٹر صاحب ایک کال لیتے ہیں، اور ان کی کال تو ڈسکس اگلے حصے میں وہی ڈسکس کریں گے. جی کلیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کے مزاج ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم. ڈاکٹر بات یہ محترم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا سر، ان کا نام کیا سر؟ ڈاکٹر جمال رضا صاحب. ڈاکٹر جمال رضا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم کلیم صاحب. اللہ کا کرم. سر یہ مجھے آپ سوال یہ کرنا تھا، میری ایج ہے 55. ظاہر ہے مجھے بچپن میں ہمیں یاد ہے کہ ایک ہی ٹیکہ لگا تھا BCG کا. جی جی. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ پولیو جو ہے اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ تھا یا نہیں تھا، یہ ابھی ایک دم سے وبا کیوں چلی ہے؟ یہ میرے ماشاء اللہ 3 بیٹے، تینوں بیٹوں کو کورس کرایا گیا ٹیکوں کا. جی جی. تو ظاہر ہے ہم نے تو ایک ہی ٹیکہ لگوایا تھا، تو ہمیں اب کیا ضرورت ہے مزید ٹیکے لگوانے کی؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے، بالکل صحیح، بہت شکریہ کلیم صاحب. اور لائک یہ کہ ناظرین بات ہو رہی ہے پولیو کے حوالے سے. طیبہ صاحبہ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کی کال کا جواب دیں گے تفصیلاً، اور ان تمام لوگوں کو جن کے بچوں کو ہے جن کو پولیو ہوا ہے ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے. اگلے ہفتے میں کوشش کریں گے پروفیسر غفار بلو صاحب کو بھی لائن پہ لیں اور جانیں، کیونکہ ٹی وی چینلز پہ عموماً پروگرام کیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ تمام ویکسین جو کہ خراب ہو چکی ہیں اگر پلوا دی جائیں تو اس سے پولیو ہو سکتا ہے، وہ خطرناک ہے. تو اس سے جاننا چاہیں گے پروفیسر غفار بلو صاحب کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. مزید باتیں کریں گے، جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے.